السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے قربانی کے متعلق۔ قربانی کے کچھ اہم اور بنیادی مسائل کا تذکرہ کریں گے۔ تو چلیے، نمبر 1، سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ قربانی کن پر واجب ہے۔ تو قربانی ہر مسلمان عاقل، بالغ اور مقیم شخص پر واجب ہے جس کے پاس، جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت کا مال ہو، جو اس کی ضرورت سے زائد ہو، جو ضرورت اصلیہ ہے اس سے زائد ہو۔ اب چاہے یہ مال سونا اور چاندی کے شکل میں ہو، یا اسی طرح زیورات کے شکل میں ہو، یا پھر مال تجارت کے شکل میں ہو، یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان ہو، یعنی ایسا سامان جو گھر میں پڑے ہوئے ہیں، جس کو کبھی بھی استعمال نہیں کرتا ہے انسان، سال بھر میں کبھی ایک بار بھی استعمال نہیں کرتا، تو وہ ضرورت سے زائد سامان کہے جائیں گے۔ کہ اسی طرح کسی کا مکان ہو جو رہائشی مکان کے علاوہ، یعنی کسی کا 2 مکان ہے، اس میں سے ایک کو استعمال کرتا ہے اور دوسرے کو کبھی سال بھر استعمال ہی نہیں کرتا ہے، یعنی وہ اس کی ضرورت سے زائد ہے۔ تو اب اگر اس مکان کی قیمت، اس مکان کی مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر پہنچ جاتی ہے، اس کے برابر ہو جاتی ہے، تو یہ شخص بھی صاحب نصاب ہے اور اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی جائیداد ہو، کوئی زمین ہو جو اس کی ضرورت اصلیہ سے زائد ہے، یعنی اس کو کبھی استعمال نہیں کرتا ہے، اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور قربانی واجب ہونے کے لیے مال پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ 1 سال مکمل اس پر گزر جائے، لیکن قربانی کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ جو قربانی کے 3 ایام ہیں، 3 دن ہیں، 10، 11، 12، ان دنوں کے اندر جس شخص کے پاس اتنی مالیت پہنچ گئی جو ابھی میں نے بتلایا، تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 2، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں اگر صرف ایک قربانی دے دیا جائے، جو گھر کے بڑے ہیں اس کے نام سے دے دیا جائے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ گھر میں بہت سارے افراد ہیں اور ہر شخص کے پاس اتنی مالیت موجود ہے، تو ان میں سے ہر شخص پر قربانی واجب ہوگا۔ کسی ایک کے کر لینے سے ہر ایک کا ذمہ ساقط نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک کو الگ الگ قربانی کرنی پڑے گی۔ نمبر 3، ہم یہ جانتے ہیں کہ قربانی کن جانوروں کا کیا جائے گا، قربانی کن جانوروں کا جائز ہے۔ تو قربانی جو ہے بکرا، اسی طرح سے بکری، گائے، بھینس، اونٹ، دمبا، بھیڑ، یعنی جو پالتو جانور ہیں، ان جانوروں کی قربانی صحیح ہے اور درست ہے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ان جانوروں کی عمر قربانی کے وقت کیا ہونی چاہیے۔ تو بکرا اور بکری، اس کی عمر کم سے کم 1 سال ہونی چاہیے۔ گائے، بھینس، اس کی عمر کم سے کم 2 سال ہونی چاہیے۔ اونٹ، اس کی عمر جو ہے قربانی کے وقت کم سے کم 5 سال ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے دمبا ہے، بھیڑ، یہ بھی 1 سال کا ہونا چاہیے۔ لیکن دمبا اور بھیڑ میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر 6 مہینے کا ہے، لیکن وہ اتنا موٹا ہے، اتنا موٹا تازہ ہے کہ اگر اس کو 1 سال کے بھیڑ میں رکھ دیا جائے تو کوئی فرق نہ کر سکے، یعنی 1 سال کا اگر دکھتا ہے تب بھی جو ہے دمبا اور بھیڑ کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ تو قربانی کا جانور صحت مند اور تندرست ہونا چاہیے، عیب دار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کون کون سے عیب ہیں کہ جس کے بنا پر قربانی درست نہیں ہوتی ہے۔ اندھا جانور، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور ایسا ہے جو پورے اندھا تو نہیں ہے، یعنی پورے نابینا تو نہیں ہے، لیکن اس کے ایک آنکھ تو بالکل درست ہے، لیکن دوسری آنکھ میں اس میں جو ہے تھوڑی بہت کجی ہے، تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں
یعنی وہ آنکھ کتنی خراب ہے، تو اگر وہ آنکھ تہائی کا مطلب یہ ہوا کہ اس آنکھ کو ہم 3 جگہ تقسیم کریں گے، 1/3 جس کو کہہ لیجئے، ان میں سے ایک حصہ، یعنی کسی بھی چیز کو 3 جگہ تقسیم کرنے کے بعد اس کا جو ایک حصہ ہوگا تو اس کو تہائی کہیں گے۔ تو اگر کسی جانور کی آنکھ جو ہے وہ تہائی یا اس سے زائد اگر خراب ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، لیکن اگر 1/3 سے کم اگر اس کی آنکھ خراب ہے تو پھر اس کو عیبدار نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کوئی جانور ایسا ہے جس کا کان ہی نہیں ہے، تو اگر کان نہیں ہے تو پھر وہ عیبدار شمار ہوگا اور اس کی قربانی درست نہیں ہے، لیکن اگر کان ہے، بہت چھوٹا کان ہے، تب بھی جو ہے وہ عیب شمار نہیں ہوگا، بلکہ اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کان کٹا ہوا ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ اگر تہائی یا اس سے 1/3 یا اس سے اگر زائد کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، لیکن 1/3 سے اگر کم کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح اگر کسی جانور کا دم کٹا ہوا ہے تو وہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر 1/3 یا اس سے زائد کٹا ہوا ہے تو قربانی درست نہیں ہے، اس سے کم اگر کٹا ہوا ہے تو قربانی دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی جانور ایسا ہے جس کا سینگ جو ہے پیدائشی نہیں ہے، یعنی بہت سارے جو ہے آپ دیکھیں گے جانور ایسے ہوتے ہیں کہ پیدائشی طور پر ان کا سینگ نہیں ہوتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے، یہ عیبدار نہیں شمار ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا سینگ اگر ٹوٹ گیا ہو، تو اگر کسی جانور کا سینگ بالکل جڑ سے اگر کبڑ گیا، اکھڑ گیا، تب پھر عیبدار شمار ہوگا اور ایسے جانور کی قربانی نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر جڑ سے نہیں ٹوٹا ہے تو پھر عیبدار اس کو نہیں کہا جائے گا، اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ جو اتنا کمزور ہے کہ وہ چل نہیں سکتا ہے، چل کر قربان گاہ تک خود سے نہیں پہنچ سکتا ہے، تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اب اگر کوئی جانور لنگڑا ہے تو اب اتنا لنگڑا ہے کہ ایک پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں ہے، یا رکھتا ہے لیکن اس پاؤں کے سہارے وہ چل نہیں پاتا، تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اگر چلتے وقت لنگڑا کر چلتا ہے لیکن اس پاؤں کا بھی سہارا لیتا ہے، یعنی چلنے میں وہ پاؤں بھی اس کا کام کرتا ہے، تب پھر اس کی قربانی درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 5، قربانی کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ تو قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کی عید کی نماز کے بعد سے لے کر کے 12 ذی الحجہ کے شام تک رہتا ہے۔ اب اگر کوئی جگہ ایسی ہے، کوئی دیہات ہے کہ جہاں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے، تو وہاں عید کی نماز سے پہلے یعنی فجر کا وقت جب سے شروع ہو جاتا ہے اسی وقت سے قربانی کرنا جائز ہے۔ کہاں؟ نمبر 6، قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو قربانی کرنے کا مستحب طریقہ یہ ہے، افضل طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹا دیں، اس کے بعد دعا پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک۔ یہ دعا پڑھیں، اس کے بعد پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں، اور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم تقبل، خود اگر اپنی طرف سے کہہ رہا ہے تو منی، اور اگر دوسرے کی طرف سے اگر کر رہا ہے تو من کے بعد اس شخص کا نام لے لے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ یہ مستحب طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کو اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو صرف دل میں یہ نیت کر لے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں اپنی طرف سے، یا کسی دوسرے کی طرف سے اگر کر رہا ہو تو اس شخص کے بارے میں نیت کر لے کہ فلاں شخص کی طرف سے ہم قربانی کر رہے ہیں، فلاں شخص کی قربانی ہے، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اگر جانور کو ذبح کر دے تو قربانی درست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔